دیکھیں جب بندہ عبادات کی طرف بڑھتا ہے نا تو شیطان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ اولاً کوشش کرتا ہے کہ بندہ عبادات کرے ہی نہ. وہ اس کو عبادات کرنے سے روکتا ہے، کہتا ہے جی اچھا ابھی نہ کرو، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، تم نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی بات نہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، کوئی نہیں پڑھ لینا، بڑی زندگی پڑی ہے، کل سے شروع کرنا، اگلے ہفتے سے شروع کرنا، عمرہ کر کے آؤ پھر درود پاک پڑھنا شروع کرنا. لیکن اگر اللہ کی رحمت آپ کا مقدر بنی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ بس نہیں، جو کچھ مرضی ہو میں نے آج ہی درود پاک پڑھنا ہے، جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھے نا، اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے ذہن میں نا مختلف وساوس اور مختلف خیالات لائے گا کہ ابھی تو تم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، ابھی تو تم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، ابھی تو تمہارا جو ہے نا یہ کام بھی باقی ہے، تم جلدی جلدی درود پاک پڑھو، جلدی جلدی عبادت کرو. کیوں؟ جب وہ جلدی جلدی کا ذہن دے گا نا اور بتائے گا کہ فلاں فلاں کام بھی کرنے ہیں، تو آپ ایک تو تعداد کم کر دیں گے اور پھر خوش و خضوع سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ کام بہت کرنے ہیں نا. اس نے آپ کی آنکھ میں ایک لینز لگا دیا مصروفیت کا، کاموں کا، کہ جو اصل کام تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت جو اصل کام ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اصل کام تو یہی ہے، لیکن وہ اصل کام کو اصل نہیں بتا رہا ہوتا، بلکہ وہ کام کے جو ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے لیکن ہمیں وہ بڑا اہم دکھا رہا ہوتا ہے، ایکچولی وہ فیک لینس ہماری آنکھوں میں فٹ کر دیتا ہے. تو ہم جو ہے وہ پھر خوش و خضوع کے بغیر پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی عبادت کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جب بھی عبادت کرنے بیٹھے جلدی نہیں کرنی، بس اب اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو گئے، بس اب ہم نے توجہ کے ساتھ عبادت کرنی ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کا بھی قرب حاصل کرنا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قرب حاصل کرنا ہے. تو اولاً شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ عبادات میں خشوع و خضوع کم کرے، اور پھر آہستہ 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 وساوس ڈال کر خشوع و خضوع کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے. اور پھر جب خشوع و خضوع ختم ہوتا ہے تو عبادات برائے نام رہ جاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ کچھ لوگوں کی عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تھکاوٹ کے سوا ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو آپ نے ایسی عبادات نہیں کرنی، ایسی نمازیں نہیں پڑھنی. آپ نے عبادات کرنی ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی ہے، توجہ سے کرنی ہے. درود پاک پڑھنا ہے تو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اپنے